شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز پر ریڈیو تراڑکھل اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ جی سامعین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو زمینی حقائق ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر بھارتی حکومت ہوش کے ناخن لینے کی بجائے صورتحال کو مزید پیچیدہ اور کشیدہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ پہلے 5 اگست 2019 کے اقدامات، اس کے بعد حریت قیادت کو پابند سلاسل کیے جانے کا ایک طویل عرصے کا وتیرہ جس کو مزید شدت کے ساتھ جاری کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی سیر و افطار کے اوقات میں کشمیری عوام کو خصوصی طور پر جو ہے وہ ہراساں کیا گیا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر پھر ہم نے دیکھا کہ اجتماعی قبروں کی دریافت ہوئی جس پر بین الاقوامی میڈیا نے بھی جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائی اور اس کی بھرپور مذمت کی، بھارتی قیادت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور صورتحال کا ادراک کرنے کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بڑی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں میں اس حد تک 2 اجتماعی قبریں جن میں ہزاروں کی تعداد میں کم و بیش 2000 سے زائد جو ہیں وہ لاشیں دریافت ہوئی ہیں، جن میں سے 2000 سے زائد لاشیں جو ہیں وہ ناقابل شناخت ہیں، جبکہ کچھ لاشیں جو ہیں قابل شناخت ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں کشمیری ایسے بھی ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں، جو منظر عام سے غائب کر دیے گئے ہیں، جن پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس پر جو ہے وہ بات چیت کی اور کشمیر کے موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا، تو تب بھی بھارت اور بھارت کی جانب سے جو دیگر انتہا پسند رہنما ہیں وہ خاصے برہم اور سیخ پا نظر آئے۔ بھارت اقوام متحدہ میں لے کر جانے والا خود ہی ہے، اس معاملے کو خود ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بذریعہ رائے شماری اس مسئلے کے حل کے حوالے سے بھارت کی جانب سے بات چیت کی گئی، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بھارت خود ہی اپنے وعدے سے، خود ہی اپنی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ انحراف کرتا ہوا نظر آیا۔ نہ صرف اپنے اس معاہدے سے، اپنے اس جو ہے وہ اقدام سے منحرف ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی مزید تیز ہوئیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ انتہائی اقدامات بھی اٹھائے گئے جن میں سب سے زیادہ آبادیاتی تناسب اور RSS کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس ایجنڈے کو جہاں حریت قیادت نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی مذمت کی اور اس کو مسترد کیا، اور مقبوضہ کشمیر کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو بنیادی طور پر جو ہے وہ بحال کرنے کے حوالے سے اور ان کو بہتر طریقے سے آگاہی دینے کے حوالے سے جہاں پر عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی میڈیا سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی، اس کے علاوہ مجموعی طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر جو ایک انتہا پسندی کا عنصر ہے وہ بالکل غالب آتا چلا گیا، اور ابھی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور بھارت کی داخلی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد بھارتی پنجاب میں صورتحال دیگر گوں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارتی ریاست منی پور میں جو انتہا پسندی کی کارروائیاں کی گئیں RSS کی جانب سے، وہ بھی حکومتی سرپرستی میں، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے پروموٹ کیا گیا، کس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر اپنی آواز اٹھائی۔ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں جو بھارت کے سامنے جو ہیں یا بھارت کے جیسے ملک میں جو سیکولر ہونے کا دعوے دار کرتا ہے لیکن دور دور تک سیکولرزم سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، جو جمہوریت ہونے کا دعوے داری کرتا ہے لیکن جمہوری وہاں پر سب
سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جمہور ہی کے حقوق جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں پہ غصب کیے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً عالمی طاقتوں کا جو زور ہے، جو عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے، یا عالمی طاقتوں کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کا درست استعمال کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اسی صورتحال پہ ہم گفتگو بھی کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شاہین کوثر ڈار صاحبہ نے. آپ سابق ڈپٹی اسپیکر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد جموں و کشمیر ہیں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم آپ کا اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جمہوریت کا دعوے دار ہے بھارت میں اپنی ہی جمہور محفوظ نہیں. مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے جو سلسلے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق تک پامال کیا گئے. RSS کا ایجنڈا، ڈیموگرافیکل چینجز، 5 اگست 2019 کے اقدامات، پھر پاکستان کا کشمیر پر جو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا گیا موقف اور بھارتی قیادت کا سیخ پا ہونا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بھارتی حکمت عملی کو مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں؟ سب سے پہلے تو میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف سے رہنے والے کشمیریوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے، کہ انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے پاکستان کا کیس، کشمیر کا کیس بھارت میں بیٹھ کر عوام پیش کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے جو کشمیر کے سلسلے میں ہے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جن حالات میں بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے انڈیا، اور جس طریقے سے ان کے وہاں جانے پر بڑے پیمانے پر کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی تھی، تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے اور جو بھارتی رویہ ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اور بڑے کمال سے، بڑی بخوبی طریقے سے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے دفاع کی بات کرتا ہے، اور وہاں پوری دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہ مقبوضہ کشمیر میں، نہ آزاد کشمیر میں کسی بھی طریقے کی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. پاکستان کی کوئی بھی حکومت، پاکستان کے عوام اور کشمیر کے عوام، ہم انڈیا کے خلاف نہیں ہے، بحیثیت ملک ان کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کشمیر کے ان عوام کے لیے بات کرتے ہیں، کشمیر کے اس تسلیم شدہ حق کی بات کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے دیا. آپ نے بات کی کہ وہ جو بھارت کا نہ ماننے والا جو رویہ ہے، تو وہ جمہوریت نہیں ہے، صرف وہ جمہوریت کا پرچار کرتا ہے کہ نہ صرف بھارت میں آج کشمیر کے لوگ، خالستان کے لوگ، بلکہ اقلیتوں کے لوگ اور ہندوؤں میں بھی جو نچلی سطح کے، نچلی ذات کے جو رہنے والے مختلف قومیں، برادریاں ہیں، وہ بھی استحصال کا شکار ہے. بھارت کا کام ہی صرف پروپوگنڈا کرنا ہے، ایک منفی پروپوگنڈا کے ذریعے وہ اپنے جو اس کے جرائم ہے، یہ بین الاقوامی جرائم ہے، جو انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اس پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی. اچھا میڈم، یہ کہیے گا کہ اس ساری صورتحال پہ جس طرح سے وزیر خارجہ نے پاکستان کا کشمیر پر موقف بیان کیا، جس طرح سے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل میں اس خطے کے مسائل کو اجاگر کیا، حل سجسٹ کیے، اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا اس اقدام سے جو ہے مجموعی طور پر ہماری آواز جو ہے وہ مزید منظم ہوگی؟ کوئی اس کا فیوچر قریب میں آپ کو عملی حل اور بھارت پر بڑھتا ہوا دباؤ نظر آئے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے، حکومت پاکستان نے ان حالات میں وہ کوئی دوستانہ ماحول نہیں تھا پاکستان کے لیے یا پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے یا پاکستان کے وفد کے لیے، اور جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا اور جو ان کا تمام میڈیا ٹوٹے اور ان کا پورا میڈیا دیکھے، تو انہوں نے یک طرفہ مہم وہ اپنی کانفرنس کو چھوڑ کے، وہ ٹوریزم کو، شنگھائی کانفرنس کو چھوڑ کے انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کانفرنس سے ہمیں سفارتی اور سیاسی اور معاشی فائدے حاصل ہوئے ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو پارلیمان ہوتے ہیں، جو سیاسی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مذاکرات کا راستہ کبھی بند نہیں کرتے. ہمیں مذاکرات کے لیے، اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے کہیں بھی بات کرنی پڑے گی، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان کی حکومت ہو، ہم ہر اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے کہ جہاں جا کر ہم اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں.
تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہاں ہم نہ جاتے تو ہمیں نقصان تھا. اور وہ لگ یہی رہا تھا کہ جو وہاں جو کمیٹی کے 2 اجلاس ہو رہے تھے تو وہاں کا جو مہمان تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آئے اور وہ اپنی نمائندگی کرے. وہ گئے اور بڑے باوقار طریقے سے اور دبنگ طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی ہے پاکستان کی. دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے موقف پیش کیا ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود اس کا شکار ہوئی ہیں. ہمارے وہ سیکورٹی ایجنسیز کے بچے, ہمارے وہ فوجی جو لائن آف کنٹرول پر ہے, وہ تو بھارتی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور بھارتی جارحیت کا شکار ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وزیر خارجہ کے اور حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں, اس میں ہمارے سیکورٹی کے سلامتی کے ادارے شامل ہیں کہ بڑے باوقار طریقے سے پاکستان نے آگے بڑھ کر بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب چیئرمین گئے, وزیر خارجہ جاتا ہے تو ان کا استقبال کس طریقے سے ہوا, لیکن وہ بڑے باوقار طریقے سے مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا انہوں نے وہ جواب دیا ہے. اور انہوں نے ثابت کیا, انڈیا میں بیٹھ کے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہو, وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو, ہر مسئلے میں جو انڈیا ہے وہ گلٹی ہے. پھر جب کشمیر کی بات ہوئی تو وہ اگست کی بھی بات ہوئی کہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے جو خاص شخص تھا اس کو ختم کیا گیا ہے. اس دورے سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ڈائسپورا میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ کچھ عرصہ کچھ گیپ آتا وہ محسوس ہو رہا تھا. آج پھر سے کشمیر کے لوگوں کو, پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے عوام تو پہلے ان کے ساتھ تھے. رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ جو اقدامات بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں وہ قطعاً جو ہے وہ دانش مندانہ نہیں ہیں, وہ قطعاً فہم و فراست اور معاملے کے حل کی جانب نہیں جا رہے. 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں جس کے بعد ہم نے بڑا ایک بھرپور سٹینڈ لیا. اس کے بعد ہم نے بین الاقوامی سطح پر اپنے موقف کی بڑی بھرپور اور متحرک ترجمانی کی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور اقوام متحدہ جو بظاہر تو اس معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے اپنا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو حقیقی صورتحال ہے وہ اس سے قطعی مختلف ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ بالکل کلیئر کلسٹر ہے. بھارت کی ہر درمی کی وجہ سے صرف پاک بھارت تعلقات ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جو جنوبی ایشیا, ساؤتھ ایشیا کی جو معاشی ترقی کا جو پہیہ رکا ہوا ہے وہ بھارتی ہر درمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. یہ 2 ملکوں کا سرحدی تنازع نہیں ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جو کشمیر کا ایشو ہے وہ کوئی پاک بھارت ایشو نہیں ہے, کوئی ان کی لائن آف کنٹرول کی یا یہ کوئی بارڈر نہیں ہے, یہ عارضی لائن آف کنٹرول ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں کہ آئے روز بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر بھی فائرنگ ہوتی ہے, آئے روز ان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستانی فوج جو ہمارے کشمیر کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ لوگ بھی شہید ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عالمی برادری محض اس وجہ سے کہ انڈیا ایک بڑی آبادی کا ملک ہے, ایک معاشی منڈی ہے, تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے, پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے اور جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ کچھ عرصے میں وہ متاثر ہوا ہے, اس کو بہترین کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے جی. اور پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے, عدلیہ میڈیا کی آزادی کے لیے اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ بیٹھ کے مذاکرات کیے ہیں. ہم ہر اس پلیٹ فارم پہ گئے ہیں اور آئندہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ہے ڈور بالکل اوپن ہے. ہم اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس کے استحکام کے لیے بالکل کھلے دل کے ساتھ سب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. زرداری صاحب نے ماضی میں بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایک سیٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ حل کے لیے ہر ایجنڈے پر, ہر پلیٹ فارم پر
بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے اس ملک کو استحکام حاصل ہو. رائٹ. اچھا میم، آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رہنما ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ذاتی حیثیت میں بڑا واضح اور ایک اسٹرانگ موقف رہا ہے. اگر ہم وزیر خارجہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں تو پولیٹکس کے حوالے سے اپنے آپ میں وہ ایک یونیورسٹی مانے جاتے ہیں. کشمیر کے تنازع کے حوالے سے جو بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہیں ان کا ہم کس طرح سے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو زیرک اور بڑی ویژنری سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کا اس سلسلے میں آپ کے خیال میں کیا مزید رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ایز پاکستان پیپلز پارٹی بات کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی مسئلے میں اپنے آپ کو بریکٹ نہیں کیا. ہمارا کوئی بیریئر نہیں ہے، وہ جمہوریت کے لیے ہو، ملک کے استحکام کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے یا کشمیر کے لیے. تو ہمارا بالکل کھلا اور واضح موقف یہی ہے کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا موقف نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کو ورثے میں ملا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب جب کشمیر گئے تو انہوں نے اسپیچ بھی کی اور بہت خوبصورت بات کی کہ جب بھارت کی چیخو پکار پوری دنیا نے سنا، انہوں نے ایک یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری. انہوں نے کوئی مسلط ہونے والی بات نہیں کی. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی اسپیچ کی. یہ جب اگست میں یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر نہ انڈیا کا ہو سکتا ہے نہ پاکستان کا ہو سکتا ہے، کشمیر کا فیصلہ اس کے وارث کریں گے، کشمیر کے عوام کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو مستقبل میں جو حکمت عملی اپنانی چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر، جس طرح پی ڈی ایم کی تمام جانے سے پہلے وزیر خارجہ نے تمام جو جتنے اسٹیک ہولڈر تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے بات کر کے وہ جو شنگھائی کانفرنس میں گئے ہیں، تو فیوچر میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر یک نگاتی ایجنڈے کے طور پر کشمیر کو لینا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح اس دفعہ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، مستقبل میں بھی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں جا کر پاکستان کے لیے یا جو میزبانوں کا رویہ کیا ہوگا. ہر پلیٹ فارم کو یوز کریں، کوئی دروازہ بند نہ کریں. ہم کشمیر کے مسئلے پر سفارتی کامیابی حاصل کریں گے تو ہماری سفارتی محاذ کی کامیابی ہی اس مسئلے کے حل کی طرف لے کے جائے گی. میم بہت اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے، بڑا اہم یہ موضوع ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ کسی پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جی. سامعین، ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو زمینی حقائق ہیں وہ انتہائی تلخ ہیں اور انتہائی پریشان کن ہیں، خاص طور پر ایک ایسا وقت جب کہ پہلے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ مصائب اور مسائل کا شکار ہیں. اور صرف اسی بنیاد پر کہ 5 اگست 2019 کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں، جس میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی جیسی جو ہے وہ شکیں ہیں، ان کا ختم کیا جانا پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک بھارت اپنے یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات جو ہے وہ واپس نہیں لیتا، تب تک جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی بھی موضوع پر، کسی بھی طرح کی کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہی جو ہے وہ موقف اس مرتبہ پھر سے پیش کیا گوا میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، جس میں انہوں نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی، پاکستان کے موقف کو بڑے اچھے اور بہتر اور جامع انداز میں پیش کیا، جس پر کشمیری قیادت نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کو سراہا بھی. اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جی معروف حریت رہنما ہیں الطاف حسین وانی صاحب. السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام. الطاف صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. الطاف صاحب فرمائیے گا کہ حالات تو پہلے ہی بڑے پیچیدہ رہے ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں تو جو جبر و استبداد کر ہی رہا ہے، داخلی طور پر بھی بھارت کو اب سیاسی اور جو معاشی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر عوامی عدم استحکام کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر گوا جیسا ایک بڑا پلیٹ فارم اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کشمیر کے معاملے پر دو ٹوک موقف، کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا رویہ جو پچھلے 75 سال سے کشمیر کے سلسلے میں رہا، اور خصوصاً جو پچھلے 34 سال سے جس طرح کا ظلم جبر ہندوستانی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے، اور پھر جس طرح ہندوستان بالکل بے شرمی سے ڈھائی کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو معصوم دکھانے کی کوشش کرتا، اور ایسا ہی کوشش انہوں نے
گوا میں بھی کی. شنگھائی کانفرنس کے درمیان پہلے انہوں نے ٹیررزم کا معاملہ اٹھا کر اس زبانی الفاظ میں پاکستان کی طرف رخنمائی کی, اور پھر اس کے بعد ہندوستانی وزیر خارجہ کا بیان جو سامنے آیا اس سے صاف ظاہر ہوا ہندوستان کی نیت کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں جو وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے جس جاندار موقف کا اعادہ کیا, وہاں پر جس انداز میں انہوں نے پہلے کانفرنس کے دوران اس دہشت گردی کے بارے میں بتایا کہ اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے, اور پھر کشمیر پر جو جاندار موقف اپنایا, اور پھر ہندوستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہمسائے ممالک خصوصاً پاکستان میں کی جا رہی ہے اور جس کے لیے وہ اپنے سرکاری استعمال کرتا ہے, اور سرکاری آفیسر جو اس کے انٹیلیجنس آفیسر وہ استعمال ہوئے, کلبھوشن کا ذکر کیا, سمجھوتا ایکسپریس اور دوسرے ایسے تمام معاملات بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے اٹھائے, تو اس سے ہندوستان کو تو ایک منہ توڑ جواب ملا. اور پھر ہم نے دیکھا ہندوستان کے اندر کی جو صورتحال اس وقت ہے, جو آپ نے خود ہی بیان کی کہ کرناٹکا میں الیکشن ہو رہے ہیں, منی پور میں جو حالات ہیں, اس سارے سلسلے جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ ایسے بیانات اور ایسے حالات پیدا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ہندو ووٹوں کو سمیٹ کرے اور الیکشن جیتے. اور یہی وجہ تھی جو بیانات ہندوستان کے وزیر خارجہ نے دیے اور جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا ہے منی پور میں اور دوسرے علاقوں میں اقلیتوں کے ساتھ, اس کا صرف اور صرف مقصد انہیں الیکشن جیتنا ہے. انہیں کسی طرح بھی ملک کے امن استحکام اور اس خطے کے امن اور استحکام سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف بی جے پی اقتدار میں رہنے کے لیے, مودی کو اقتدار میں رکھنے کے لیے تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. رائٹ. اچھا الطاف صاحب, اس کے علاوہ یہ بھی کہیے گا کہ دو گاؤں ہیں جہاں پر اجتماعی قبروں کی دریافت ہوئی ہے اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے, اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بڑی تنظیم نے بھی اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کتنا بڑا تمانچہ ہے یہ بھارت کے منہ پہ, اور کس حد تک دنیا کے لیے چشم کشا ہے کہ جو موقف حریت قیادت نے اپنایا, جو موقف پاکستان نے اپنایا, یہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے یہ دریافت جو ہے کہ بھارت کس حد تک جو جبر اور استبداد کر رہا ہے. دیکھیے, یہ جو گمنام قبریں اور اجتماعی قبریں مقبوضہ کشمیر کے طول و عرض میں موجود ہیں, کئی علاقوں میں پہلے دریافت ہوئی, کسی جگہ پر اب ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 10,000 سے زائد کچھ تخمینوں کے مطابق 16,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں مقبوضہ کشمیر کو, جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. ہندوستانی فوج نے ان کو گھروں سے اٹھایا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہے, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو اندیشہ یہی ہے کہ وہ سارے لوگ انہی گمنام قبروں میں, انہی اجتماعی قبروں میں مدفن ہے. لیکن ہندوستانی سرکار دست سے مس نہیں ہوئی. اس سلسلے میں پہلے بھی بہت ساری رپورٹس آئی اور اقوام متحدہ نے بھی اس سلسلے میں کہا, اور یورپین پارلیمنٹ کی کمیٹی آن ہیومن رائٹس, اس کی ایک رپورٹ 2009 میں آئی تھی اور ہندوستان کی سرکار سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کی فورینسک کرایا جائے تاکہ جو لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں, ان کی نشاندہی کریں. اور ہندوستانی سرکار کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی مالی اور ٹیکنیکل معاونت بھی کی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان ایک ایروگنٹ اسٹیٹ ہو گئی ہے, وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کو نہیں مان رہی ہے اور کسی طرح بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. یہی بات ہم بار بار دنیا کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کلیدم طور پر بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا, بلکہ اس وقت کی جہاں حکومت ہے وہ اپنے قوانین کی, اپنے آئین کی بھی پاسداری نہیں کرتی ہے, ایسی حکومت کی دعوت پر آپ کیسے ایک متنازع خطے میں G20 کی میٹنگز میں آئیں گے؟ تو یہ ہمارا بار بار کہنا, اور یہ ایک چشم کش ہے اب ان کے لیے, ان اقوام کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے لیے ضروری لازمی ہے کہ وہ ہندوستان کا انسانی حقوق کا ریکارڈ دیکھ لیں, اس کو پرکھ لیں, اور اس کے بعد وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے اس مقبوضہ علاقے میں جو ایک بین الاقوامی تنازع ہے, وہاں پر کیسے ہندوستان یہ ایک اقدام کر رہا ہے. صرف اور صرف غرض یہ ہے کہ اس کو اپنے جرائم چھپانے کی, زبردستی کا امن ماحول دکھانا اور پھر اپنے جرائم کو چھپانا ہندوستان کا مقصد ہے. تو ہم بین الاقوامی برادری سے بار بار یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ ایسے جو ہندوستان کے دھوکہ دہی کے اقدامات ہیں ان کے ٹریپ میں نہ آئیں, بلکہ ہندوستان کے جرائم سے پردہ اٹھائے اور ہندوستانی سرکار کو ان جرائم کے لیے کٹہرے دلائے.
رائٹ، یہ آپ نے بڑی خوب کہی، لیکن اچھا ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک تصفیہ ہے جو درینہ تنازع ہے اقوام متحدہ کے جیسے بڑے پلیٹ فارم پر، لیکن بھارت تو داخلی سطح پر ہی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے سے قاصر ہے۔ پہلے پنجاب کی صورتحال، پھر منی پور، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر عیسائی کمیونٹی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو داخلی صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہندوستان کے اندر بہت ساری اقوام جو ہیں جو اپنا حق مانگ رہی ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان کی میجارٹیرین رول سے تنگ ہیں۔ وہ ہندوستان کی جو ہندو انتہا پسند سرکار پچھلے 10 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور جس طرح سے سرکاری سرپرستی میں ہندوتا آئیڈیالوجی کا پرچار ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے اقلیتوں کو اور دوسرے جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آوازیں ہندوستان میں آج کی نہیں ہیں، بلکہ اور سے دراز سے وہاں سے یہ آوازیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھا ہے کہ جب ہندوستان کے اندر کسی بھی ریاست میں کسی بھی جگہ، خاص کر ہم نے پچھلے 15 سال سے دیکھا، جب بھی کہیں الیکشن نزدیک آتے تو ہندوستان کی جو موجودہ سرکار ہے، جو ہندو انتہا پسند، جو بی جے پی اور RSS کے متوالے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے قبل الفسادات کو ہوا دینے کی، اور اس کے بعد الیکشن میں جانے کی، اور اپنے آپ کو ہندوؤں کا اور ہندوستان کا محافظ سمجھنے کی، اور باقی سب کو یا تو ان پر پاکستان کا الزام لگاتے، یا اسلام کا، یا دہشت گردی کا الزامات لگا کر ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی اس وقت بھی سلسلہ ہے۔ لیکن ہندوستان کی سرکار نے، مودی جو ہندوستان کے بہت سارے تجارت کہہ رہے ہیں کہ جس سطح پر اس حکومت نے ہندوستان کو پہنچا ہے، تو ہندوستان کو ٹوٹنے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ رائٹ، یہ آپ نے بڑی خوب کہی کہ ہندوستان کو جو ہے وہ ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ابھی گوا جیسے شہر میں ہونے والی پلیٹ فارم سائیڈ لائنز ملاقاتیں تھیں، اس پہ بھی کشمیر پہ بات چیت کی گئی، پھر دوست ممالک کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں۔ الطاف صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ دوست ممالک کا جو پوٹینشیل ہے اس سے صحیح معنوں میں کیسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے دینی تعلقات، خاص کر چائنا اس وقت اور دوسرے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ جتنا ہم زیادہ سے زیادہ ان کی قربت حاصل کریں اور ان کے ساتھ کیے گئے جو معاہدات ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے حالات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں دوست ممالک کا اعتماد اور بڑھ جائے گا، اور ہم ان کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کر کے بین الاقوامی سطح پر ان سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت چائنا آؤٹ آف وے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہوگا، انہیں بہتری لانی ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ جو موجودہ خارجہ پالیسی مرتب کرنے والے ہیں انہوں نے بہتر انداز میں اس کو مرتب کیا، اور بہتر انداز میں اس کی پیروی ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ اس سے بہتر نتائج سامنے آ جائیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس اور اہم موضوع پر گفتگو کر رہے پارٹی سرخیت کانفرنس جناب سید فیض نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فیض نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور مقبوضہ کشمیر پہ اگر ہم بات کریں تو جو فریش ڈیولپمنٹس ہیں، جو بڑی خبریں ہیں، ایک تو شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل میں وزیر خارجہ کی شرکت، اور پھر پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنا، اور اس کے بعد پھر بھارتی قیادت کا وہی روایتی انتہا پسندی پر کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے جی، جو ہمارے فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھرپور انداز میں کشمیریوں کی، پاکستان کی نمائندگی کی، اور ان کا اسٹیٹمنٹ حق پہ تھا۔ اب دیکھیں نا جی، انہوں نے UN ریزولوشنز کی بات کی، کیا یہ جھوٹ ہے؟ بالکل سچ ہے کہ UN ریزولوشنز کے تحت ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے۔ ان کی بات کی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو ایک یونیلیٹرل ایکشن اگینسٹ دی انٹرنیشنل لا، اگینسٹ دی UN ریزولوشنز، ایک ایکشن کیا جس سے ہمارے کشمیر کو 2 حصوں میں یونین ٹیریٹری کے ساتھ ملا دیا، غیر قانونی تھا، غیر قانونی تھا، غیر اخلاقی تھا۔ تو جب یہ بات کی، حقیقت پہ کی، لیکن پھر جو بھارتی
فارن منسٹر ہیں وہ میزبانی کر رہے تھے، لیکن یہ ایکسپوز ہو گئے کہ بحیثیت میزبان کیا ان کا یہ رویہ درست ہے؟ قطعاً نہیں ہے. مہمان تھے ہمارے فارن منسٹر ان کی سرزمین پہ، تو یہ قطعاً جائز نہیں تھا. جس پہ جو G20 ممبرس ہیں یہ ریئلائزیشن بھی ہے، اور جو بھارت کا یہ رویہ ہے یہ ایکسپوز بھی ہوا ہے. جہاں تک مقبوضہ کشمیر کے حالات کا تعلق ہے، بہت ہی غمی خطرناک سچویشن اختیار کر گئی ہے. اب دیکھ لیجیے کہ اس وقت لارج اسکیل میں جو انوسنٹ کشمیریز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نامعلوم مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے. جہاں جو ملتا ہے ینگ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جی اس وقت ہریسمنٹ کافی زیادہ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. رائٹ سر، مذمت بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن سر قیادت کی ایک دانش ہوتی ہے، ایک فہم و فراست بھی ہوتی ہے. سر معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے ایک پوٹینشل بھی ہوتا ہے. انٹرنیشنل لاز ہیں، اقوام متحدہ جیسا پلیٹ فارم ہے، لیکن بھارت تو ہر معاملے کو، ہر جگہ کو، ہر قانون کو ہی پس پشت ڈال رہا ہے. تو کنونس کیسے کریں گے؟ کس طرح سے حلیف ممالک کے پوٹینشل کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں کہ بھارت پر دباؤ ڈیولپ ہو؟ دیکھیے جی، یہ جو بھارت کے ایسے اقدام ہیں یہ زہری قاتل ہے اپنے بھارت کے اپنے انٹرسٹ کے لیے، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے جیسے دیکھا 2019 اور 2018 میں بھی UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس انہوں نے بہت ڈیٹیل رپورٹ پبلش کی، جس میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کا ڈیٹیل سے تذکرہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے جو تسلیم شدہ ہے اس کا ذکر کیا. تو اس طرح جو یہ ریئلائزیشن ہے وہ تو ہے، لیکن جس لیول پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ڈبل سٹینڈرڈ تو ہے، ایسے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اور پاکستان نے اپنی کوششیں بالکل جاری رکھنی ہے، ہر جگہ دستک دینی ہے، اور ہم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری اپنا حق خود ارادیت استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی اپنے مستقبل کا آزادانہ فیصلہ کریں گے. رائٹ سر، لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا G20 سربراہ اجلاس کے حوالے سے. ہم ایک طرف تو حلیف ممالک کو اور بین الاقوامی طاقتوں کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، بھارت اس معاملے کو خود اقوام متحدہ میں لے جانے والا ہے. بعد میں بھارت اگر اس سے انحراف کر گیا تو اس پہ اب بھارت کو قائل کرنا یا ایکچوئل سچویشن پہ لے کے آنا ان کی ذمہ داری ہے. تو سر ہم تو اس موقف کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پے در پے انتہا پسندانہ اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. کبھی 5 اگست 2019، کبھی ڈیموگرافیکل چینجز، کبھی RSS کا ایجنڈا، کبھی داخلی عدم استحکام، اور اب تو پھر G20 کا سربراہ اجلاس کا سری نگر میں انعقاد. تو سر تو بالکل ہی معاملات جو ہیں وہ بھارت ریڈ لائن سے بھی پیچھے لے کے جا رہا ہے. دیکھیے جی، اگر آپ 1947 کی طرف آپ جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا جب مسئلہ کشمیر کا جب ابتدا ہوئی، جب بھارت نے اپنی فوجیں وہاں اتاری اور زور زبردستی سے فراڈولنٹ طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو اپنے آکوپیشن میں لایا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں منظور کی جس میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا گیا. اب یہاں سے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کا جو انڈین ریپرزنٹیٹیو ان سیکورٹی کونسل تھی، انہوں نے سیکورٹی کونسل کو یقین دلایا کہ بھارت
مسئلہ کشمیر پہ جو قراردادیں ہیں ان کو عمل درآمد کرائے گا. جی یہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو انہوں نے پبلکلی ٹیلی گرام کے ذریعے، اسٹیٹمنٹس میں اور انڈین پارلیمنٹ میں مختلف کمنٹمنٹس کی، کمنٹمنٹس ٹو دی فیکٹ that India will implement the UN resolutions to decide the future of the Kashmir. لیکن یہاں آپ غور کر لیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہی یونائٹڈ نیشن میں ایک قراردادیں اور کمٹمنٹس کا سلسلہ جاری تھا، اور انڈین ڈپلائمنٹ ان آل پارٹس آف دی کشمیر، وہ ڈپلائمنٹ وہ بھی جاری ہو رہی. اور جب انڈیا نے دیکھا کہ military grip over Kashmir is strong enough, India started calling Kashmir as an integral part, ignoring the UN resolutions, ignoring Indian responsibilities towards UN and the people of the Kashmir as a member state. اس کے پھر بعد کیا ہوا آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. اب ڈیموگرافک چینجز ہیں. اگر آپ بین الاقوامی قانون دیکھیں گے، جنیوا کنونشن، اس میں جو آرٹیکل 49 پیرا 6 ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو آکوپائنگ پاورز ہیں ان کی بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ٹورڈز دی ایریا under their occupation. اور اگر انہوں نے demographic changes لائے، these changes will be treated as war crimes. laws ہیں، لیکن بس یہی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہوتا تو اس کی جو انٹرنیشنل گرفت ہے وہ اوور انڈیا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو واقعی اسٹرگل مقبوضہ کشمیر کے عوام کر رہے ہیں اپنے حق خود ارادت کے لیے، اینڈ دے ول کنٹینیو اٹ. بہت شکریہ سید فیض نقشبندی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا اور اس پہ کنٹریبیوٹ کیا، کامنٹ کیا.